أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں جالوت ظالم بادشاہ اور اس کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کی درخواست پر حضرت شمویل علیہ السلام کی وساطت سے اللہ جل شانہ نے طالوت کو لشکر کا سربراہ بنایا. چنانچہ حضرت طالوت کے ساتھ 313 جانصاروں کا لشکر جالوت بادشاہ کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت طالوت کی سربراہی میں نکلا. اس مختصر سے لشکر میں صرف 313 جانصار تھے. انہی میں حضرت شمویل علیہ السلام بھی تھے. حضرت داود علیہ السلام، ان کے والد اور 6 بھائی بھی تھے. حضرت طالوت کی قیادت میں جب اس لشکر کا جالوت ظالم بادشاہ سے سامنا ہوا تو جالوت بڑے غرور سے نکلا. سر سے پاؤں تک لوہے میں چنا ہوا تھا. صرف ماتھا پیشانی کی جگہ اور آنکھیں خالی تھیں. خود کو بے پناہ طاقتور اور محفوظ سمجھ رہا تھا اور مقابلے میں اتر کر کہنے لگا، اس 313 کے چھوٹے سے لشکر کو تو میں اکیلے ہی کافی ہوں. حضرت شمویل علیہ السلام نے سیدنا حضرت داؤد سے فرمایا، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت داؤد نے اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت شمویل علیہ السلام کو دکھایا. ان بیٹوں میں حضرت داؤد بھی تھے. ان کے والد نے جب بھائیوں کو دکھایا، حضرت داؤد نسبتاً باقی بھائیوں جو قداور تھے، چھوٹے قد کے تھے، بکریاں چراتے تھے، انہیں دیکھ کر حضرت طالوت کی سربراہی میں لشکر کے اندر حضرت شمویل نے ان سے پوچھا، کیا آپ جالوت کو ماریں گے؟ انہوں نے کہا، بالکل ماروں گا. حضرت شمویل نے انہیں 3 پتھر دیے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت سے سامنا ہوا تو غلیل کے اندر یہ تینوں پتھر اس کی طرف پھینکے. اللہ کی شان یہ ہے کہ تینوں پتھر اس کے ماتھے پیشانی جو لوہے سے خالی جگہ بچتی تھی سیدھے جا کر لگے اور آر پار ہو گئے. اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں پتھروں کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ جالوت جیسا ظالم بادشاہ ڈھیر ہو گیا، جسے اپنے اسلحے پر، ہتھیاروں پر اور خود زرے پہنی ہوئی اس پر اتنا اعتماد اور غرور تھا
خاک چاٹنے لگا۔ سربراہ کا یہ حال دیکھ کر، طالوت کو گرا ہوا دیکھ کر لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خداوند قدوس کے پاک الفاظ ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت طالوت کے لشکر نے اللہ کے حکم سے جالوت اس کے لشکر کو شکست دی۔ مطلب کہ شکست اللہ نے دی ہے، شکست کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بظاہر ایمان والے لڑتے ہیں، حقیقت میں تو کفر کا مقابلہ اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت طالوت نے سیدنا حضرت داؤد کی یہ شجاعت دیکھی تو اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ بعد ازاں اللہ جل شانہ نے انہیں بادشاہ بھی بنایا اور یہ نبوت سے بھی سرفراز ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے انہیں بادشاہت دی، حکمت دی اور جو چاہا اس کی تعلیم دی، علم دیا۔ اس معاملے کو ذکر کرنے کے بعد خداوند قدوس جہاد کی غرض و غایت اور حکمت بیان فرماتے ہیں۔ جہاد سے مقصود کسی کی خواہ اور فضول میں تباہی یا بربادی نہیں، ظلم نہیں، بلکہ جہاد بھی اللہ جل شانہ کی رحمت کا ہی ایک منظر ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ جل شانہ جہاد کے ذریعے بعض لوگوں کے ذریعے منظر سے نہ ہٹائیں تو زمین میں تو فساد ہی ہو جائے، ظالم تو ظلم کرتے چلے جائیں اور انسانوں کا جینا، بے گناہوں، مظلوموں، کمزوروں کا جینا ہی حرام کر دیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کے فساد کے خاتمے کے لیے جہاد کی اجازت بخشی اور بعض کے ذریعے اللہ نے ان کی نصرت کر کے ان ظالموں کو مٹایا۔ تاریخ انسانی میں جب بھی ایمان والوں نے جہاد کیا تو فساد کے خاتمے کے لیے کیا۔ جہاد فساد کا خاتمہ ہے۔ جس طرح کسی مریض کے جسم پر پھوڑا نکل آئے اور ناقابل علاج ہو جائے تو ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ عضو کاٹنا پڑے گا، اگر عضو نہ کاٹا گیا تو پورے جسم میں پھیل جائے گا، سارے جسم کو بیمار خراب کر دے گا۔ لواحقین خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں، ڈاکٹر وہ عضو کاٹتا ہے، تو اب کوئی ڈاکٹر کو الزام دے سکتا ہے کہ یہ مریض کا عضو کاٹ کر ظلم کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو سمجھے گا کہ خود مریض کے لیے بھی یہ ڈاکٹر رحمت کا ذریعہ بنا ہے کہ اس کا ایک عضو کاٹ کر پورے جسم کو فساد، خرابی، بیماری سے بچا لیا۔ یہی حال ہے کہ انسانوں میں جو لوگ ظلم پر اتر آئیں، اپنے کفر سے دنیا کو، ظلم سے دنیا کو برباد کرنے پر اتر آئیں، تو جہاد کے ذریعے ایسے انسانی جسم پر لگے پھوڑے کو، اس عضو کو کاٹا جاتا ہے، ان لوگوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا ظلم، ان کا کفر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ جہاد کی اجازت جس طرح یہاں حضرت طالوت کے ذریعے، حضرت جالوت کے ذریعے، حضرت طالوت کے ذریعے جالوت ظالم بادشاہ کو ختم کیا گیا، ایسے ہی مختلف مواقع پر اللہ جل شانہ نے ظالموں کو
ظالموں کو، سرکشوں کو ایمان والوں کے ہاتھوں ختم کیا۔ بدر میں ابو جہل معوذ و معاذ معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا گیا تو ابو جہل کا مارا جانا انسانیت کے لیے رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کی مختلف شکلیں ہیں، اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔